کہتا ہے کہ آپ نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے بارے میں کہا ہے، میرا بھائی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات تو ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ کسی کی قبر کے بارے میں، حتیٰ کہ کسی پیغمبر کی قبر کے بارے میں بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے ما سوا روضہ رسول اللہ، آپ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت ابراہیم کی قبر، حضرت اسماعیل کی قبر، انبیاء کی قبریں، تو ایک یعنی روایات میں ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم جو ہے الخلیل میں ہیں، تو اسی طرح بعض آتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ حرمین شریفین میں بھی آ کے دفن ہوئے انبیاء میں سے، لیکن یقین نہیں ہوتا۔ یقین صرف سرکار دو جہاں کی قبر مبارکہ ہے، اور یہ بھی حکمت ہے کہ اگر تمہیں پتہ لگتا تم تو ہر جگہ سجدے کرتے، اس لیے اللہ نے چھپا دیا۔ تو حضرت علی حجویری کی قبر کے بارے میں مجھے صرف اتنا تصدیق ہے کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، اور صاحب کشف بزرگوں میں بھی تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی حضرت کی قبر یہاں نہیں ہے بلکہ شالیمار باغ کی دیوار کے نیچے ہے، اللہ نے چھپا دی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ لگے، تاکہ اللہ والے کی قبر جو ہے وہ شرک سے بچ جائے۔ جیسے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجاہد تھے نا جی، تو گھوڑے کو خرخرہ مار رہے تھے، تو خادم نے مذاق میں کہا، انہوں نے کہا حضرت ابھی تو آپ بڑے موحد ہیں، توحید بیان کرتے ہیں اور مشرکین کا رد کرتے ہیں، قبر والوں کا رد کرتے ہیں، بس آپ کے مرنے کی دیر ہے، آپ بھی تو سید ہیں نا، آپ کی مدد پہ بھی لوگ سجدے کریں گے، روزہ بنے گا۔ تو حضرت نے مسکرایا اور فرمایا کہ بھائی فقیر کی قبر کا انشاءاللہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو کوئی سجدے کہاں کرے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جو قبر انہوں نے بالا کوٹ وغیرہ میں، یہ سید احمد کی ہے، یہ سید احمد کی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بچا دیا شرک سے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قبر کے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، دعائیں کریں، آپ نے ان کے لیے پڑھ کے کچھ بخشنا ہے، بخشتے رہیں، ضروری نہیں قبر کہیں بھی ہو۔ اگر قبر کا پتہ ہو تو کیا ثواب تم اندر ہاتھ ڈال کے پہنچاتے ہو؟ کیا خیال ہے آپ؟ وہ بھی تو اللہ پہنچاتے ہیں نا، یہاں سے بھی پہنچاتے ہیں۔ دین پہ استقامت کا طریقہ یہ ہے کہ دین والوں کے ساتھ رہیں، اللہ والوں کے ساتھ رہیں، اللہ کی کتاب قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ سے استقامت کی دعا مانگیں۔ اگر کوئی آدمی 2 طواف اکٹھے کر لے اور بعد میں 2 رکعت پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیں، پھر دوسرا شروع کریں۔ ہاں ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ مکروہ وقت ہے، عصر کے بعد طواف کریں، اب ٹائم ہے کہ اب 2 کر لیں، 3 کر لیں، اکٹھے کر سکیں، بعد میں سب کی 2 رکعت پڑھ سکیں۔ میں ڈاکٹر ہوں، میرے کاغذات گم ہو گئے ہیں، تو سورۃ والضحیٰ جو ہے نا میرا بھائی، اول آخر درود شریف پڑھ کے ہر نماز کے بعد 11 دفعہ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، اور جو آیت مبارک ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس پہ غور کریں تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو وہ مل جائیں گے۔ اور اسی طرح چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی وَاخْلُفْ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبَةٍ لِّي مِنْكَ بِخَيْرٍ۔ یہ صرف موت کے لیے نہیں پڑھا جاتا، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مصیبت ہو، اس کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں اللہ معاف کرے، بہرحال دیکھیں ایک موٹی سی بات ہے، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا کہ نہیں؟ قرآن میں ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ راضی ہو گیا، یہ ناراض ہیں، پھر قرآن کے منکر ہیں کہ نہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔
کہتے ہیں کہ مشترکہ زمین پہ مسجد بنانا بھی مشترکہ، اگر سارے شریک راضی ہیں، جو اس زمین میں شریک ہیں وہ سب راضی ہیں خوشی سے، پھر تو مسجد بنانا جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دو راضی ہیں اور دو ناراض ہیں، تم نے جلدی سے مسجد بنا کے قبضہ کر لیا، پھر ناجائز۔ اور جو زمین ناجائز، مسجد ناجائز زمینوں پہ بنائی جائے یا سرکاری زمینوں پہ بنائی جائے یا یتیموں کے مال کے زمینیں چھین کے بنائی جائے، تو ایسی مسجد کے اندر نماز ہی نہیں ہو۔ کہتے ہیں جی دوران احرام کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تصویر بنانے سے دم تو نہیں دینا پڑتا، عمرہ ہی برباد ہو گیا، دم کیوں دو گے؟ جب تم غیر محرم کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہو تو عمرہ کہاں رہا؟ وہ تو عمرہ ہی ختم ہو گیا، دم کس بات کا دو گے؟ توبہ کرو اور عمرہ دوبارہ کرو۔ ہم نے مدینہ پاک جانا ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مسجد میں باہر ہر جگہ درود شریف پڑھیں، اور موقع ملے تو ایک قرآن کا ختم کرنے کی کوشش کریں۔ داڑھی میں کالا خضاب نہ لگائیں، اس کے علاوہ اگر کوئی رنگ لگائیں تو وہ جائز ہے، کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں، مہندی ہے اور کئی کلر ہیں دنیا کے اندر، تو خالص کالا لگانا جو ہے وہ منع ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے کالا خضاب فرعون نے لگایا۔ بعض علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن ان کو جو مجاہد ہیں، بعض علماء ان کو بھی اجازت دیتے ہیں جیسے نئی نئی شادی کی ہو اور لڑکی جوان ہو اور یہ خود بوڑھا ہو، آج تو پیسے لے کے سب دے دیتے ہیں نا، تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کالا نہ لگاؤ، کوئی اور کلر لے لو۔ یہ جائز ہے کہ آدمی منگنی کی خواہش رکھے لیکن شادی کا ارادہ نہ رکھتا اور دھوکہ دینا چاہتا ہے دوسروں کو، یہ تو حرام ہے کہ منگنی کر کے میں اس کو لٹکا کے رکھوں، وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دیں اور یہ بھی نہیں دیتا، بالکل ناجائز ہے۔ اور منگنی کی کوئی شریعت میں حقیقت ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل ہندوؤں کے رسوم ہیں کہ جی یہ منگنی ہے اور مہندی ہے اور فلان ہے اور فلان ہے، یہ سب ہندو کی رسم ہے، اسلام میں تو کوئی منگنی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اخواننا فی کل زمان و فی کل مکان، یا حنان یا منان یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی، یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و بناتنا و اخواننا و اخواتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کو حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں ہیں،
ان کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو بھی ہنود اور یہود کی سازشوں سے بچا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔